ایپیسوڈ 5۔ تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ازمار صاحب، ملک منصور نے کہتے ہی بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے 2 فائر کر دیے تھے۔ ایک اس کے کندھے پر لگا تھا تو دوسرا اس کے سینے سے نیچے۔ ظرفا نے چونک کر اسے دیکھا، جس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی تھی۔ وہ بنا کوئی آواز نکالے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ ظرفا کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ظرفا کے ہاتھ سمیت وہ نیچے گرا تھا۔ وہ سرخ نظروں سے ظرفا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے گری تھی، اس کے گرنے کی وجہ سے وہ بھی اپنے قد سمیت نیچے گری تھی۔ ظرفا نے اس کی وائٹ شرٹ کو دیکھا جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس سپاٹ سی نظروں سے اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب بھی منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ملک منصور غصے سے اسے دیکھتا نکل گیا تھا۔ پیچھے اس کے گھر والے بھی چلے گئے تھے۔ نادیہ نے جلدی سے موبائل پکڑ کر ذوالفقار صاحب کو فون کر دیا تھا۔ ازمار نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے ہارٹ کو دیکھا تھا، جو رو تو نہیں رہی تھی، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی بنا پلکیں جھپکے۔ ادریس صاحب نے سنبھلتے ہوئے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ ازمار کی آنکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بنا چیخے کراہے خاموش سا تھا۔ آنکھوں میں بس ایک ہی تصویر تھی، بلو کپڑوں میں بیٹھی ظرفا کی، جس کے جھمکوں پر اس کے خون کے ہلکے ہلکے چھینٹے تھے۔ زرد چہرے سے وہ کوئی دیوانی ہی تو لگ رہی تھی۔ جب احمد صاحب، عدیل صاحب، ذوالفقار صاحب ایمبولینس سے پہلے ہی بھاگتے بھاگتے آئے تھے، وہ سب سخت پریشان تھے۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر سکے تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ سب اسے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ ظرفا نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھوٹتے دیکھا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا کچھ بڑبڑا رہی تھی جس کی سمجھ وہاں موجود کسی کو نہیں آئی تھی۔ نادیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، جو ہاتھ میں لگے اس کے خون کو دیکھتی اب بالکل خاموش سی تھی۔ بیٹا اٹھو، کمرے میں چلو، نادیہ بیگم نے فرزانہ بیگم کی کھوجتی نظروں سے اسے فوراً دور لے جانا چاہا۔ فرزانہ بیگم کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ نادیہ بیگم اسے زبردستی کھینچتی ہوئی لے گئی تھی۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے ادریس، دال میں کچھ تو کالا ہے ورنہ یہ لڑکی ایسا رد عمل نہ دیتی، فرزانہ بیگم نے ادریس صاحب سے کہا، جو پریشان سے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ادریس صاحب نے بے دھیانی میں فرزانہ بیگم کی بات سنی تھی۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا، خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ ہارون 1 ہی گھنٹہ میں پہلی فلائٹ سے اسلام آباد تھا۔ تب سے ہی اس نے احمر کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ اسے ہر قیمت میں ملک منصور چاہیے تو چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بہت سیریس کنڈیشن بتائی تھی۔ عدیل صاحب سمیت سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ چھوٹے بڑے سب ہاسپٹل کے بینچز پر بیٹھے اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مبین بیگم کی تو آنکھیں ہی نہیں سوکھ رہی تھیں۔ عدیل صاحب نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا۔ وہ ساکت خاموش سا لیٹا ان کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ لاکھ اسے ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن تھا تو وہ ان کا بیٹا ہی نا، جو انہیں خود سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے تھے کہ ان سے اس کی یہ حالت اب وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ظرفا بیڈ پر بیٹھی ہاتھ کو آنکھوں کے سامنے رکھے چپ سی تھی، جیسے کچھ کہنے، سننے اور بولنے کے قابل ہی نہ ہو۔ اسے اگر کوئی دیکھتا تو یہی گمان کرتا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مجسمہ ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گولیوں کی آواز اس کے کانوں میں موت بن کر گونجی تھی۔ اسمار، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی، نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہی ہوں، تمہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ گیٹ پر گارڈ نہیں تھا، وہ بھاری کنڈی کھولتی باہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ ارد گرد گہرے سناٹے کا راج تھا۔ وہ مال روڈ کی سڑک پر آ چکی تھی۔ بھاگتی بھاگتی وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گری تھی۔ چوٹ کا احساس اسے خاک ہونا تھا۔ جو زخم دل پر لگ چکا تھا، اس سے بڑا زخم بھی کوئی ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ اسی سڑک پر بیٹھی روتی اسے پکار رہی تھی۔ اندھیرا بہت گہرا تھا۔ بلیک شیشوں والی چادر سر سے اتر کر کندھوں پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اسے پکار رہی تھی، لیکن اس کے آنسو پر تڑپنے والا تو کہیں نہیں تھا۔ پاؤں کا ناخن اکھڑ چکا تھا اس کا، جس سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔
لیکن وہ بس ہاتھ سامنے کیے جس پر ازمار کا خون اب تک سوکھ چکا تھا ہونٹوں پر رکھے بلک رہی تھی۔ جب وہ چونکی تھی کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ویسے ہی جیسے ازمار رکھتا تھا اس کے سر پر۔ ہارون کوریڈور میں ٹہلتا ہوا سخت پریشان تھا۔ ملک منصور کا اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا، شاید وہ کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ پیر شاہ جی بھی آئے تھے ہاسپٹل اسے دیکھنے، کافی دیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کچھ پڑھتے رہے تھے، پھر بنا کسی سے کہے وہ چپ چاپ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تھے۔ ہارون نے آنکھوں میں آئی نمی انگلی سے صاف کی، پھر اسے دیکھا جس کا سرخ سفید چہرہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ سبز آنکھیں بند تھیں آج، جن میں ہمیشہ ایک سرد تاثر رہتا تھا۔ باقی سب کو اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا، یہاں صرف وہ اور ضلع تھی۔ ضلع ابھی اپنے کیبن میں گئی تھی۔ ہارون کی سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنی مخصوص نظروں سے دیکھے اور پھر ناک چڑھائے، لیکن وہ صرف گہری سانس ہی لے سکا تھا۔ ضروا نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ بیٹا کھڑی ہو جائیں شاباش، انہوں نے نرم سے لہجے میں اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ضروا انہیں دیکھتی کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا اس وقت اس طرح کسی ویران جگہ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، آئیں چلیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے مٹھاس کھلے لہجے میں اس سے کہا، جس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بچے، اللہ سے دعا کریں وہی مشکلیں ٹالنے والا ہے، انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ میں کیسے چپ کروں، وہ میری نظروں سے دور تکلیف میں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ان کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا صبح چلی جائیے گا، ابھی گھر جائیں آپ، وہ کل تک بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، انہوں نے یقین سے کہتے ہوئے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ضروا نے ان سے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بچے، چلیں آپ میرے ساتھ، مجھے راستہ بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر کے قریب چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہوئے چلے تھے، وہ بھی آنسو پونچھتی ہوئی ان کے پیچھے چلی تھی۔ اچھی بچیاں رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی، انہوں نے اسے اس کے گیٹ کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا اور اللہ کا ورد کرتے ہوئے چلے گئے۔ ضروا انہیں دیکھتی رہی، پھر قدم گھسیٹتی ہوئی وہ اندر آئی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا، وہ اپنے کمرے میں آئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی دعا تو نہیں مانگ رہی تھی، بس چپ سی بیٹھی تھی۔ خیالوں میں ازمار تھا جس کی وائٹ شرٹ خون سے رنگی اس کی نظروں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ضلع کینٹین سے چائے لے کر آتی ہوئی وہیں ٹھٹک کر رکی تھی، سامنے ہی بڑی سی سفید بلیک کڑھائی والی چادر اوڑھے وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ستا ہوا زرد چہرہ، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ ضلع کو بہت پریشان کر گئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ضلع نے چائے کے چھوٹے گلاس وہیں پاس پڑے ٹیبل پر رکھے اور تیز قدموں سے اس کے پاس آئی۔ ضروا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں لگ رہی ہے؟ بتاؤ مجھے، اس طرح اس وقت یہاں کیسے؟ ضلع نے اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ضروا اسے دیکھتی اور ضبط نہیں کر سکی تھی، اس کے گلے سے لگی وہ بے آواز آنسو سے روتی ضلع کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی پیاری بہن مشکل میں تھی اور وہ انجان تھی۔ ضلع نے دکھ سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھا۔ ضروا میری طرف دیکھو، کیا تم ازمار کو پسند کرتی ہو؟ ضلع کی بات پر ضروا کے ہلتے وجود کو ساکت کر گئی تھی۔ آپی، ضروا بس یہی کہہ سکی تھی۔ ضروا مانا میں ایک اچھی بہن نہیں ہوں، لیکن تمہارا چہرہ ایک آئینہ ہے جو سب راز بتا دیتا ہے۔ ضلع کی آواز پر وہ پھر کسی معصوم بچے کی طرح اس کے گلے سے لگی تھی۔ آپی مجھے بس وہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس زندگی میں صرف وہ چاہیے۔ ضلع ساکت ہوئی تھی اس کی دیوانگی دیکھ کر۔ وہ گھر میں ازمار اور زینی کے چلتے رشتے سے آگاہ تھی۔ ضلع نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی معصوم بہن کو دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی کہ اگر ازمار اس کی بہن کی پسند تھا تو وہ زری کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ضلع نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے سوچا، آپی آپ مجھے اس کا چہرہ دکھا دو نا پلیز آپی، ایک بار دکھا دیں۔ ضروا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے بسی سے التجا کی۔ آؤ میرے ساتھ، ضلع نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اسے آئی سی یو روم میں لے آئی جہاں ہارون اسٹیتھوسکوپ سے اس کا تفصیلی چیک اپ کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر ضروا اور ضلع پر پڑی تھی، آؤ زری، رک کیوں گئی ہو؟ آ جاؤ بچے، ہارون کے شفقت بھرے لہجے پر وہ قدم گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ازمار کو وہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں فرش پر تھی جیسے وہ ہارون کا سامنا نہ کر پا رہی ہو۔ ضروا ازمار ٹھیک ہے، اب 2-3 گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا،
ہارون نے مسکراتی آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ ضروا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے پر ایک انوکھی سی چمک آئی تھی۔ وہ انجانے میں ہی زری کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا۔ آؤ ضلع، ہم چائے پیئیں، سر میں درد ہونے لگ گیا ہے، ہارون کہتے ہوئے باہر کی طرف چلا۔ پیچھے پیچھے ضلع بھی گئی کہ وہ زری کو اکیلا چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں اور پھر اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ خوبصورت پنک ہونٹ بھینچے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ پسلی پر بھی پٹی تھی اور کندھے پر بھی بینڈیج تھی۔ ضروا کی آنکھوں سے لگاتار کئی آنسو گر کر زمین میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ اف، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ انسان کیوں مجھے خود سے پیارا ہوتا جا رہا ہے؟ ضروا نے ڈرپ لگے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے چھوتے خود سے بڑبڑائی۔ ضروا کا آنسو اس کی انگلی پر گرا تھا جب وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ ضروا نے چونک کر اس کے لبوں کی حرکت دیکھی۔ ضروا، وہ پھر سے بڑبڑایا تھا۔ ضروا نے حیرانی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ازمار نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ضروا کے چہرے پر شفق پھوٹ پڑی تھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر۔ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھتی بے ساختہ ہنسی تھی وہ۔ ضروا، آپ روئی کیوں؟ اس نے آہستہ سے انگلی سے اس کے ناخن کو چھوتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ میں روؤں گی، ضروا نے ہچکی سے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ازمار کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ میری زندگی میں کبھی مت رونا ضروا، مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنے تمہارے آنسو گرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کیوں بیڈ پر پڑے ہیں آپ؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں نہ روؤں تو آپ پھر ٹھیک ہو جائیں، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو بیڈ پر۔ ضروا نے انگلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس تمہارے کہنے کی دیر تھی، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ تمہاری لونگ کہاں ہے ضروا؟ ازمار کی نظر اس کے خالی ناک پر پڑی تھی، اس لیے اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، ضروا نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے اس سے کہا۔ اف، ضروا اپنے سے جڑی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مائی ہارٹ۔ ضروا کی آنکھیں چمکی تھی اس کے منہ سے اپنا نام بار بار سن کے۔ تبھی ہارون اور ضلع کمرے میں آئے تھے۔ واہ واہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز میرے بھائی، ہارون نے اسے آنکھیں کھولے دیکھ کر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ازمار نے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ ہی میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ ضروا بنا کسی سے نظریں ملائے بیگ کندھے پر رکھتی تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی تھی۔ ازمار کے چہرے پر پھر سے سرد تاثرات سج چکے تھے۔ ہارون نے باریک بینی سے اس کے سرد تاثرات دیکھے۔ مطلب اس کے بھائی کے چہرے پر صرف یہی لڑکی مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ ہارون نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے سوچا۔ ضلع ہر بار حیران ہوتی تھی ہارون کو دیکھ کر، جو ہر رشتے کو اچھے سے نبھانا جانتا تھا۔ ضروا بھی گارڈن میں ہی تھی جب وہ بے ساختہ رکی تھی۔ سامنے ہی وہ سفید شفاف سوٹ پہنے، کندھوں پر وائٹ ہی چادر اوڑے، ہاتھوں میں تسبیح پکڑے سامنے سے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 7-8 آدمی تھے جو ہاتھ باندھے ان کے پیچھے احترام سے چل رہے تھے۔ ضروا نے اتنا پر نور چہرہ پہلی بار کسی انسان کا دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس رکے تھے، پھر انہوں نے اللہ کا پاک کلام پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکا تھا۔ آپ کون ہیں؟ ضروا نے انہیں دیکھتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ اللہ کا عام سا انسان ہوں میرے بچے، خیال رکھا کرو اپنا اور اس کا، وہ کہہ کر رکے تھے۔ نماز میں دل لگاؤ بچے، کہ یہی ایک ذریعہ ہے سکون پانے کا۔ انہوں نے نظریں تسبیح پر جمائے ہوئے اسے ہدایت کی۔ لیکن میں تو پڑھتی ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا، ضروا نے منہ بسور کر کہا۔ بچے، جب دھیان سے نماز پڑھو گی تو سکون پاؤ گی۔ جاؤ بچی، گھر جاؤ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہ سب آدمی وہیں پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ضروا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی تھی، چہرے پر آنسو کے واضح نشان موجود تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زری کسی کو اس حد تک چاہ سکتی ہے، ضلع نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ہارون سے کہا، جو گود میں ازمار کی فائل رکھے ضلع کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گارڈن میں موجود تھے، باقی سب گھر والے ازمار کے پاس پرائیویٹ کمرے میں موجود تھے۔ ضلع، محبت اور عشق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں عشق وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا پہلے، لیکن جب میں نے زری اور ازمار کو دیکھا تو مجھے خود بخود عشق و محبت پر یقین سا آ گیا۔ ہارون نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضلع نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ویسے کبھی تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے؟ ضلع نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اسے سوالیہ پوچھا۔ لگتا ہے ہو جائے گی، ہارون نے اس کے پونی ٹیل میں بندھے ہوئے بال دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے آنکھیں سکیڑی۔ کس سے؟
اس نے سامنے سے آتی رابیل کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ بس ہے ایک پیاری سی نٹ کھٹ سی لڑکی، ہارون نے سنجیدگی پلس شرارت سے کہا۔ ڈاکٹر ہارون، ہمیں مسز مریم کا کیس ڈسکس کرنا تھا، ڈاکٹر رابیل نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہاں میں بھول گیا تھا، چلو ضلع بریک میں ملتے ہیں، ہارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے رابیل بھی پاکٹ میں سیل گھساتی اس سے باتیں کرتی ہوئی چلی گئی۔ ڈاکٹر رابیل، تمہاری تو میں کسی دن چٹنی بنا کر چیل کووں کو کھلا دوں گی، شرم نہیں آتی شادی شدہ مرد پر نظر رکھتے ہوئے؟ ضلع مٹھیاں بھینچ کر غصے سے اونچا اونچا بڑبڑائی تھی۔ بیٹا اب تو تم اپنے الٹے دن گننا شروع کر دو رابیل کی بچی، ضلع نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ ہارون سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرایا، وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ لینے آیا تھا جو بینچ پر ہی بھول گیا تھا۔ ضلع کے نادر خیالات اسے قہقہا لگانے پر مجبور کر رہے تھے جو وہ مشکل سے کنٹرول کر گیا تھا۔ ازمار کو 2 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل میں، ان 2 دنوں میں سب سٹاف کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا اس نے۔ وہ میڈیسن تو لینا دور، کسی نرس اور ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں برداشت تک نہیں کرتا تھا سوائے ضلع اور ہارون کے۔ وہ سخت تنگ تھا یہاں کے ماحول سے، لیکن ہارون تھا کہ اسے زبردستی ہاسپٹل میں روکے ہوئے تھا۔ شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا، ضلع اور ہارون آپریشن تھیٹر میں تھے۔ اس نے ناک چڑھا کر ہاسپٹل کے صاف ستھرے کمرے کو دیکھا، پھر بیزار سا منہ بناتا ہوا بیڈ سے کھڑا ہوا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتا وہ باہر آ گیا تھا۔ سارے سٹاف نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ بنا کسی کو دیکھے ناک چڑھائے سامنے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ روڈ پر آ گیا تھا، ہاسپٹل کے مخصوص لباس میں، پاؤں میں کینچی چپل پہنے مغرور چال چلتا وہ کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اوپن ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچ کا مرکز صرف ملک منصور تھا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سیدھا ذروہ کے گھر آیا تھا۔ مما آج کھانا میں بناؤں رات کا؟ زرین نے کھانا بناتی ہوئی نادیہ بیگم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا میری بیٹی نے آج تک کوئی ڈش بنائی ہے جو وہ کھانا بنائے گی؟ نادیہ بیگم نے اس کی طرف پلٹ کر پیار سے پوچھا۔ مما اگر آپ کی بیٹی نے کھانا نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بنانا بھی نہیں آتا، ذروہ نے منہ بچوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میری سگڑ بیٹی کیا بنائے گی آج؟ مما میں شامی کباب بناؤں گی۔ ایک یہی چیز تھی جو ازمار شوق سے کھاتا تھا، تو وہ بس اسی سے شروعات کرنا چاہتی تھی۔ آپ باہر جائیں میں بنا لوں گی۔ اچھا تو تم بناؤ، میں تمہارے چاچو کی طرف جا رہی ہوں، بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک، ادریس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، میں نے سوچا پہلے کھانا بنا لوں پھر چلیں گے، لیکن اب تم بنا رہی ہو تو ہم ابھی چلے جاتے ہیں، نادیہ بیگم نے تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے کہا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ ذروہ نے فریزر سے گوشت کا پیکٹ نکال کر اسے دھویا۔ ذروہ اپنے کام میں بزی تھی جب باہر والے دروازے کی بیل بجی۔ اس ٹائم کون آ گیا ہے؟ ذروہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ اس نے دیکھا جہاں وہ سپاٹ تاثرات سے کھڑا اسے چونکا گیا تھا۔ آپ یہاں؟ ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کہتا ہوا اندر گھس آیا تھا۔ ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہاسپٹل کے یونیفارم میں تھا۔ لاپرواہی سے چلتا وہ لاؤنج میں بیٹھ چکا تھا۔ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ دادی گھر پر ہیں، ذروہ نے دادی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر مائی ہارٹ، سب سے ملنے ہی تو آیا ہوں میں، سپاٹ سے انداز میں کہتا وہ اسے چونکا گیا تھا۔ کیوں ملنے آئے ہیں؟ ذروہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں ہی؟ انہیں وارن کرنے کے خبردار جو میری بیوی سے کسی نے کام کروایا ہو تو۔ ازمار کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، وہ اس کے ہاتھوں میں مسالہ لگا دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ذروہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ذروہ مسکرائی۔ یہ کام میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، کسی نے فورس نہیں کیا مجھے، ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکے تمہیں تو گولی لگی تھی نا، یہاں کیسے آ گئے؟ ہاں؟ فرزانہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرانی سے اسے پوچھا۔ بس دادی آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ بس اسی طرح میرے لیے دعا کرتی رہا کریں، ازمار نے سرد نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ فرزانہ بیگم نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ تو یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ نادیہ تو گھر پر نہیں ہے، فرزانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تنک کر اس سے پوچھا۔ تو ڈیئر دادی ان سے ملنے نہیں آیا میں، وہ کہہ کر چپ ہوا، پھر زری کے پریشان چہرے کو دیکھ کر پہلی بار مسکرایا تھا، جس پر ذروہ 100 بار قربان ہوئی تھی اس کی ہلکی سی مسکان پر، لیکن دوسرے ہی پل وہ ساکت ہوئی تھی اس کی اگلی بات پر۔ ڈیئر دادی میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، نہ کہ کسی اور سے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر دادی سمیت ادریس صاحب بھی ساکت ہوئے تھے۔ وہ دونوں راستے سے ہی گھر لوٹ آئے تھے کیونکہ ادریس صاحب والٹ گھر پر ہی بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے۔
ज़रवा کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا دادی کی خشمگی نظروں پر، جبکہ وہ ہلکی سی مسکان سے ناک چڑھائے سب کو لاپرواہی سے دیکھتا رہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہاں کون سی بیوی ہے تمہاری جو تم اسے ملنے آئے ہو؟ ادریس صاحب نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتے درستگی سے پوچھا۔ ذروا اور نادیہ کے چہرے پر سراسیمگی چھا گئی تھی ازمار کے مسکراتے ہونٹ دیکھ کر۔ تو ابھی ملوا دیتا ہوں، میٹ مائی وائف ذروا عدیل۔ ازمار نے اس پر سنجیدگی سے انہیں جواب دے کر زری کو دیکھا جو مسالہ لگے ہاتھ ہونٹوں پر رکھ چکی تھی۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ سو یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ادریس صاحب کے پر یقین لہجے پر ذروا کے آنسو گرنے لگے تھے، جبکہ فرزانہ بیگم اپنا سارا منہ کھولے صدمے سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے گہرا سانس لے کر ازمار کو دیکھا جو اب کہہ رہا تھا، آپ کی بیٹی میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی بیسٹ بیٹی ہے، لیکن مرضی اس خدا کی چلتی ہے، انسان کی نہیں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، سو میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، دیٹس اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر ذروا کو دیکھا جو روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس میں آپ کا کیا قصور تھا؟ رونا تو آپ کو رلانے والوں کو ہوگا۔ ازمار کے سرد لہجے پر فرزانہ نے تل ملا کر اسے دیکھا جو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے اسے 2 گولیاں لگی تھی۔ نڈر اور سرد نظروں سے سب کو دیکھتا وہ ان کو ٹھٹکا رہا تھا۔ ہائے ہائے نادیہ، یہ تربیت کی ہے تو نے اپنی بیٹی کی؟ ارے ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو پرائے مردوں سے بات تک نہیں کرتی، اور تمہاری عام سی شکل والی بیٹی نے تو نکاح ہی کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ فرزانہ بیگم نے اپنے گال پیٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ اف، کتنے ڈرامے کرتی ہیں دادی آپ، ازمار نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور خبردار جب میری بیوی پر کسی نے الزام لگایا ہو تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ نکاح میں نے زبردستی ان سے گن پوائنٹ پر کیا تھا۔ ازمار کی بے لچک آواز ادریس صاحب سمیت سب کو ساکت کر گئی تھی۔ ذروا نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا جو ادریس صاحب اور فرزانہ بیگم کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ بیگم نے آنسو صاف کیے کہ یہ انسان ان کی بیٹی کے لیے بیسٹ تھا۔ فرزانہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھا اور سینہ کوبی کرنی شروع کر دی۔ ہائے اللہ، یہ لڑکا ہمارے گھر کی بچی سے گن پوائنٹ پر نکاح کر گیا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا۔ ادریس کر فون اس کے گھر والوں کو۔ فرزانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے واویلا کرتے ہوئے ادریس صاحب کو ہدایت دی۔ ادریس صاحب نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس کے باپ کا نمبر ملایا اور تھوڑا دور کھڑے ہوئے۔ ازمار نے کندھے اچکائے جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو۔ اور تو میسنی ہمیں بتا نہیں سکتی تھی؟ خوب دھوکہ دیا تو نے اپنے والدین کو۔ فرزانہ بیگم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امی جی پلیز بس کر دیں میری بیٹی کو کوسنا، میں اب ایک لفظ نہیں سنوں گی اپنی بیٹی کے لیے۔ نادیہ بیگم ازمار سے پہلے بول پڑی تھی۔ زری نے روتے ہوئے نادیہ بیگم کے کندھے پر سر رکھا۔ ازمار نے سرد نظروں سے فرزانہ بیگم کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی فرزانہ بیگم سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سب اس کے پیر شاہ جی کو پسند نہیں تھا، ورنہ اب تک وہ زمین کے اندر گاڑ دیتا ذروا کو برا بھلا کہنے والے کو۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ ازمار نے اسے دیکھا جو شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر منہ موڑ گئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی آنے والے درپیش سچویشن کو لے کر۔ ازمار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی ذروا کے خود کو اگنور کیے جانے پر۔ اف، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رابیل نے چائے کا کپ نیچے پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ پردے کے پیچھے چھپی ضلع نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیو نا مرچی والی چائے رابیل کی بچی، ضلع نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اف، منہ جل گیا میرا، اف، رابیل نے پانی کے گلاس پر گلاس پیتے ہوئے ہانپ کر کہا۔ کیا ہوا ڈاکٹر رابیل؟ ضلع نے ایسے شو کیا جیسے وہ ابھی کمرے میں آئی ہو۔ اس کینٹین والے کے بچے نے شوگر کی بجائے چائے میں سرخ مرچیں ڈال دی ہیں، رابیل نے منہ سے گہری سانسیں نکالتے ہوئے ضلع کو جواب دیا۔ ارے یہ کیا، تم فکر مت کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے کہ بھلا ڈاکٹر رابیل سے تمہاری کیا دشمنی تھی جو تم نے اسے مرچی والی چائے پلا دی؟ ضلع نے سر ہلاتے ہوئے مصنوعی افسوس سے کہا۔ تم ریلیکس کرو، میں پوچھتی ہوں اس سے اور تمہارے لیے میٹھی شہد والی چائے بنوا کر بھیجتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ضلع منہ بنا کر کہتی ہوئی پلٹ کر ہنسی، لیکن باہر آ کر اسے رکنا پڑا کیونکہ سامنے ہی ہارون سینے پر ہاتھ باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر رابیل سے مجھے کچھ کام تھا تو اس لیے ان سے وہ کام کہنے آئی تھی، لیکن وہ تو سو رہی ہیں، تھک گئی ہوں گی تو میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ تم بھی مت کرنا، مجھے بتا دو جو کام ہے تمہیں اس سے، میں وہ اسے بتا دوں گی بعد میں۔ اب کسی کو نیند سے جگانا اچھی ہیبٹ تھوڑی ہے۔ ضلع نے اسے رابیل کے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے اچھی خاصی تقریر کر دی تھی۔ اوہ اچھا، ویسے ڈاکٹر ضلع کب سے لوگوں کا اتنا خیال رکھنے لگی ہیں؟ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کیوں، میں کہ انسان نہیں ہوں؟ مجھ میں بھی ایک حساس دل موجود ہے
جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، ضلع نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ہارون کا دل دھڑکا تھا اس کے ناک سکوڑنے پر۔ ضلع تم تو میرے لیے شہد جیسی چائے لینے گئی تھی نا، لیکن تم تو ابھی یہیں ہو۔ رابیل نے کمرے سے باہر آتے ہوئے سرخ ہوتے ہونٹوں سے اسے پوچھا۔ ضلع بوکھلا کر اس کی طرف مڑی۔ ضلع مصنوعی سا مسکرائی، پھر ہارون کو دیکھا جو اسے سنجیدگی سے دیکھتا اپنی مونچھیں سنوار رہا تھا۔ ضلع کا دل جل کر کوئلہ ہوا۔ لیکن ضلع تو کچھ… ہاں، میں کہہ رہی تھی میں رابیل کے لیے شہد جیسی چائے لانے جا رہی ہوں، لیکن ہارون نے مجھے یہیں روک کے کچھ کیس ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں جا ہی رہی تھی۔ ضلع تیز تیز بولتی دونوں کو حیران کر گئی۔ چلیں ڈاکٹر ہارون، ضلع نے ہارون سے کہا۔ لیکن چائے تو تم لینے جا رہی تھی، ہارون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ رابیل نے ہاتھوں سے ہوا لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ہارون کو بھی چائے پینی تھی۔ ضلع نے ہارون کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، ساتھ ساتھ اسے بھی کھینچ رہی تھی جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، البتہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میرے ہی پیچھے پڑے ہو؟ اس کالج میں اتنی لڑکیاں ہیں، جاؤ کسی اور کا پلہ پکڑو، لیکن برائے مہربانی میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے یہ تمہاری لنگور سی شکل سخت بری لگتی ہے، سیریسلی۔ نوال نے کب سے اپنا پیچھا کرتے معیز سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، لڑکیاں تو بہت ہیں یہاں، لیکن وہ میری لنگور سی شکل کے ساتھ سوٹ نہیں کریں گی۔ میرے ساتھ تو کوئی لنگور سی شکل والی ہی ہونی چاہیے نا، معیز نے ٹھوڑی کو سہلاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اف، کیا تم نے مجھے لنگور سی شکل والی کہا؟ اپنا منہ دیکھو، سوئی ہوئی شکل والے۔ میں تو خوبصورت ترین ہوں، تم کیا ہو چھچندر کہیں کے؟ شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو لنگور بولتے ہوئے؟ نوال نے صدمے سے نکلتے ہوئے سخت تیش سے پوچھا۔ تو تم نے بھی تو مجھے لنگور سوئی شکل والے بولا، میں چپ رہوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں ایک کی چار سناؤں گا۔ محبت یہ ہے، کوئی جان کا سودا تھوڑے نہ کیا ہے، چھچوندری کہیں کی۔ معیز نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حساب برابر کیا۔ اف، تم پاگل ہو بے دید انسان، نوال نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں، اور ان قریب بہت جلد تمہیں پورا پاگل کر دوں گا۔ ویسے آدھی پاگل تو تم پہلے ہی ہو۔ انگوٹھے سے ناک کو چھوتے ہوئے ریلیکس انداز میں اسے تپانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، نوال تنک کر کہتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ تو تم سے بات کرنے میں کون سا فائدہ ہے، وہ تو میں تم پر ترس کھا کے کر لیتا ہوں، اس نے پیچھے پیچھے آتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جس پر نوال صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی کہ اس انسان سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس نکاح کا؟ عدیل صاحب کی سرد آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا تھا، پھر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ سوری ڈیڈ، وہ نکاح کے پیپر تو مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ ازمار کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے، چلو گھر، اب وہاں جا کر ہی تم سے بات ہوگی، عدیل صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا۔ نو ڈیڈ، ایک قدم بھی نہیں، جب تک میری بیوی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کے بے لچک اور اٹل لہجے پر وہاں سب کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصے سے بھی دوچار کر گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بھیجوں گا، کیا کر لو گے تم؟ عدیل صاحب نے انتہائی غصے سے کہا۔ کچھ نہیں کروں گا، لیکن یہ طے ہے میں اپنی بیوی کو اب ایک منٹ بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گا، ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے عدیل صاحب کے قریب آتے ہوئے ڈھیٹ پن سے کہا۔ اس کے ضدی لہجے پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ازمار بیٹا، گھر چلو، وہاں چل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، احمد صاحب نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے سمجھایا۔ چاچو، ایسے تو نہیں جاؤں گا، ذروہ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ تو طے ہے، ورنہ ایک انچ یہاں سے نہیں ہلوں گا، اس نے ذروہ کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے یہاں سے، ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، ادریس صاحب نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اسے دھمکی دی کہ شاید وہ پولیس سے ڈر کر چلا جائے۔ سسر صاحب جسے چاہیں بلا لیں، لیکن ازمارا دل کو دنیا کی کوئی طاقت یہاں سے نہیں ہٹا سکتی جب تک وہ اپنی بیوی کو نہ ساتھ لے جائے۔ چلو ذروہ، میں نہیں چاہتا تم رو یا تمہیں کوئی برا بھلا کہے، اس نے غصے سے ذروہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ذروہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں ذروہ، اب اور دور نہیں رکھ سکتا میں تمہیں خود سے، اب اگر ہم دور ہوئے تو شاید ہی کبھی مل سکیں، میری بات مانو ذروہ، میرے ساتھ چلو، اس کے دھیمے لہجے پر ذروہ کی آنکھیں برسات کی طرح برسی تھیں۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانے دیں گے تمہارے ساتھ، ذروہ نے ہچکی لیتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ذروہ میری طرف دیکھو اور بس چلو یہاں سے، اس کی ڈارک گرین آنکھوں میں ذروہ کے لیے بے انتہا عشق تھا جو وہاں کھڑے سب لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ فرزانہ تو ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے سب کو بولتا ہوا دیکھتی افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ بھلا وہ کہاں یقین کرتی کہ ایک کم شکل لڑکی کو اتنا خوبصورت شوہر مل گیا ہے، وہ تو بے یقین سی تھی۔
لیکن وہ کیا جانے خدا کی قدرت، جس نے جوڑے تو اوپر آسمانوں پر بنائے ہیں، اس میں کسی انسان کا بس نہیں چل سکتا۔ خدائی فیصلوں میں کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ میں جاؤں گی ازمار کے ساتھ۔ ہمارا نکاح آج سے 2 ماہ پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی ایک حادثاتی طور پر، جس پر کوئی انسان بلیو نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ شاید ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ ذروہ کے نرم دھیمی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا جو اب کہہ رہی تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے بولتے ہوئے سب کو سچائی سے روشناس کروایا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی ازمار پر الزام لگائے، اس لیے اس نے سب کچھ بتا دیا جو ان کے ساتھ اس رات ہوا تھا۔ چاچو ذروہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہی سچ ہے، ازمار بتا چکا ہے مجھے۔ ہارون کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ بلیک پینٹ پر ڈارک براؤن شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ازمار ہاسپٹل سے چلا گیا ہے، وہ بھاگتا ہوا یہیں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ذروہ کی طرف آیا ہو، اور سچ میں وہ اسے وہیں ملا تھا۔ ساتھ ان سب کو وہاں دیکھ کر سارا معاملہ بھی سمجھ گیا۔ جب تمہیں پتا تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ احمد صاحب نے غصے سے اپنے بیٹے سے باز پرس کی۔ بس میں صحیح وقت کی تلاش میں تھا، ہارون نے ذروہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ذروہ بھائی کہتی اس کے کندھے سے لگی تھی۔ اف! ازمار کو دیکھ کر ہارون نے سر پیٹ لیا تھا، جس کی آنکھیں لائٹ گرین ہو چکی تھی اور ان میں سرد پن بھی واضح تھا۔ ذروہ کو ہارون کے کندھے سے لگے دیکھ کر، حالانکہ وہ جانتا تھا ہارون اور ذروہ ایک دوسرے کو بھائی بہن مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا اپنی پوزیسو نیچر کا؟ وہ تو اس ہوا کا بھی دشمن تھا جو ذروہ کو ہلکا سا چھو کر گزرتی تھی۔ دیکھیں ادریس انکل، ان کا نکاح ہو چکا ہے، ہمیں ذروہ کو ساتھ لے جانے سے آپ نہیں روک سکتے۔ لے جاؤ، لیکن یہ لڑکی اب اس گھر میں مجھے کبھی نہیں دکھنی چاہیے، ادریس صاحب سپاٹ سے لہجے میں کہتے اندر جا چکے تھے۔ پیچھے پیچھے فرزانہ بیگم بھی منہ بنائے اس سب کو گھورتی اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئیں۔ ذروہ نے پریشانی سے نادیہ بیگم کو دیکھا۔ مما بابا کیا کہہ گئے ہیں؟ ذروہ نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ بیٹا جاؤ، کچھ دن بعد ان کا غصہ کم ہو جائے گا تو منا لینا انہیں۔ ویسے بھی اب میں اس منصور سے بہت ڈر گئی ہوں، پتہ نہیں کیا کر دے وہ۔ جاؤ چلی جاؤ۔ نادیہ بیگم نے اس کی الجھی بکھری لٹیں سنوارتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ ذروہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے اپنا کنٹرول کھو بیٹھی تھی، جبکہ اسے روتے دیکھ کر ازمار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ضلع نے گھور کر اس لڑکے کو دیکھا جو تھا تو پیشنٹ پر، نظریں صرف ضلع پر ہی تھیں۔ ضلع نے غصے سے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکا مسکرایا۔ یہ چھچورے انسان کو یہی ہاسپٹل ملا تھا کیا؟ ضلع نے فائل پر پینسل سے نشان لگاتے ہوئے کہا۔ آپ 1 منٹ میری بات سنیں گی؟ اس لڑکے نے دھیمے سے التجا کی۔ نہیں، اتنی فارغ نہیں ہوں میں کہ ہر کسی کی بات سنتی رہوں، ضلع نے غصے سے رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مجھے غلط انسان نہ سمجھیں، اس لڑکے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر کیا سمجھوں میں؟ کب سے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، ابھی تمہیں غلط نہیں تو نیک سمجھوں؟ لڑکے نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے، کیا آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جا سکتی ہیں؟ اس لڑکے نے معصومیت سے کہا۔ کیوں، تم میرے بھائی لگتے ہو یا مامے کے پتر ہو جو میں تمہیں گھر لے جا کر تمہاری دعوت کرتی پھروں؟ اب اگر بات کی نا تو کھینچ کر منہ پر جھاپڑ پڑے گا، ضلع نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ دیکھیں مجھے غلط نہ سمجھے، آپ سے 3-4 سال تو چھوٹا ہی ہوں گا میں، اس نے پھر منہ بسور کر کہا۔ تو پھر؟ ضلع نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، دیکھیں میری جان کو خطرہ ہے اپنے چچا سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ضلع نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ کیا تھا اگر مان لیتی، اس نے ہونٹ لٹکا کر کہا۔ وہ لوگ ذروہ کو ساتھ لے کر گھر ہی آئے تھے کہ ملک منصور آزاد تھا تو وہ لوگ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ ذروہ نے پریشانی سے مبین چچی کو دیکھا جو سخت غصے میں تھی۔ مجھے یہ نکاح کسی صورت قبول نہیں، مبین بیگم نے سخت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارم کا تو غصے سے برا حال تھا، زینی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی نیوال کو۔ زینی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جبکہ ارم کی نظریں اس پر تھیں جو الجھے بکھرے سے حلیے میں ذوالفقار صاحب کا بازو تھامے بیٹھی تھی۔ آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے مما، میری بیوی ذروہ ہے اور ذروہ ہی رہے گی میری زندگی کی آخری سانس تک، اس نے غصے سے کہا، جس پر ان دونوں بہنوں کا غصے کے مارے برا حال ہوا تھا۔ اس کی مضبوط آواز پر مبین اور ارم کھول کر رہ گئی تھی۔ مبین منہ بند رکھو، اب جب اس نے کر ہی لیا ہے تو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میری بھتیجی ہے ذروہ، اس لیے میں چاہتا ہوں ہم 15 تاریخ کو ازمار اور ذروہ کی شادی کر دیں۔ عدیل صاحب کے بے لچک لہجے پر مبین سمیت ارم زینی بھی ساکت ہو کر رہ گئیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، میری جگہ یہ زری لے جائے؟ نو نیور، زینی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔
وہ تو میرا تھا، پھر اس زری کو کیسے مل گیا؟ اس کے ساتھ صرف میں ہی جچتی ہوں، پھر زری کیسے بن سکتی ہے میری جگہ دلہن؟ نو نو، زینی کی آواز پر سب نے اسے چونک کر دیکھا جو دیوانوں سی حالت لیے چلائی تھی۔ زری نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کہ شاید وہ زینی کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی۔ ارم نے غصے سے ضروا کو دیکھ کر زینی کو اپنے کندھے سے لگایا۔ زینی اپنا آپ چھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی تھی، پیچھے پیچھے سبھی بھاگے تھے کہ وہ ایک جذباتی لڑکی تھی، اپنی انا میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی جس سے سب آگاہ تھے۔ ذوالفقار صاحب زری کو خود سے الگ کرتے ہوئے زینی کے پیچھے گئے۔ ضروا نے دھندلائی ہوئی نظروں سے ذوالفقار صاحب کی پشت دیکھی، پھر اپنے ہاتھ کو جو وہ اپنے کندھے سے ہٹاتے زینی کے پیچھے گئے تھے۔ ازمار نے ہونٹ بھیج کر ضروا کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے اس کے گھٹنوں کے پاس اکڑو بیٹھا۔ ضروا، میں ہوں نا؟ اس کی دھیمی پرشدت آواز پر اس نے اسے دیکھا۔ آنکھوں سے لگاتار کئی آنسو گرے تھے۔ وہ آنسو بے مول ہو کر فرش پر گرتے، لیکن ازمار کی ہتھیلی نے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے آگے ہتھیلی کی تھی جس سے آنسو اس کی چوڑی ہتھیلی پر گرے تھے۔ ضروا کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی اپنے مسیحا کو دیکھ کر۔ بس ضروا، اب اور مت رونا، آپ جانتی ہے نا مجھے آپ کے آنسوؤں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی انہیں بہائے جا رہی ہو۔ آپ کی ہر چیز میری امانت ہے، آپ کی آنکھیں بھی میری ہیں، میں نہیں چاہتا میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرے۔ ازمار کے پرشدت لہجے پر ضروا کے آنسو رکے تھے، پھر اس نے جھک کر اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھا تھا۔ ازمار، میں کیا کروں گی؟ ضروا کی بھرائی آواز پر اس نے جھک کر اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ آپ کچھ بھی مت کریے گا، بس میرے سامنے رہیے گا۔ اس نے ہونٹ اس کے سر پر ہی رکھے گمبھیر لہجے میں کہا، کیا سب مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اس نے لب بھینچے تھے اس کے ڈرے ہوئے لہجے پر۔ آپ نے کیا کیا ہے جو معافی مانگ رہی ہیں؟ ضروا، لوگ اسے ہی روندتے ہیں جو روندنا چاہے، اگر آپ نے اپنی ذات کو چھوٹا بنا لیا تو لوگ اسے اور چھوٹا کر دیں گے۔ ضروا، پلیز بہادر بنیے، سر اٹھا کر بات کیا کریں اور اپنی ذات کو فخر دیں، تبھی لوگ آپ کو جانیں گے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس گھر میں ہوں، ضلع آپ ہی ہیں اور آپ کے ہارون بھائی بھی تو ہیں، کتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، پھر یہ ڈر کیسا؟ اس کی دھیمی پرحدت آواز پر وہ اسے دیکھتی گئی، بنا پلکیں جھپکے۔ پہلی بار اس نے اسے زری کہا تھا جو ضروا کے کانوں میں مٹھاس سا گھول گیا تھا۔ ہارون ان کو گھر روانہ کر کے خود ہاسپٹل آ گیا تھا کہ اسے ایک دو سرجریز کرنی تھی۔ وہ رکا تھا سامنے، ڈاکٹر ضلع بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے ڈاکٹر نوید سے کوئی بات کرتی مسکرا رہی تھی۔ ہارون نے لب بھینچے، پھر تیز قدموں سے ان دونوں کے قریب آیا۔ ڈاکٹر نوید، آپ کو گپے ہانکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہارون کی سرد آواز پر وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون، ہم کیس ہی ڈسکس کر رہے تھے، ڈاکٹر نوید کے جانے کے بعد ضلع نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اچھا، تو کیس سے متعلق باتیں آپ دونوں ہنس ہنس کر کرتے ہیں؟ ہارون کے جیلس لہجے پر وہ مسکرائی۔ نہیں تو، ہم دونوں تو کیس کے متعلق بات کرنے کے بعد ایک نیوز سیریل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بہت ہی زبردست ہے، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اف ضلع، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہارون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ساتھ میں تمہارا بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، ضلع نے جل کر کہا۔ تمہیں تو خدا ہی پوچھے سڑو انسان، ضلع نے اسے سر جھٹکتے دیکھ کر کہا۔ ہارون نئے پیشنٹ کے روم میں آیا، منہ بسور بیزار سا منہ بنائے کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا وہ۔ ضلع بھی پیچھے آئی کہ بتا سکے کہ یہ بدتمیز لڑکا اس کی بیوی پر لائن مار رہا تھا۔ کیسے ہو اب روحان؟ ہارون نے اس کی فائل پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ روحان نے دور کھڑی ضلع کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ بسورتے پوچھا۔ ہارون نے پیچھے دیکھا جہاں وہ اس لڑکے کو گھور رہی تھی۔ ہاں، ہارون نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر تو آپ کی قسمت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہارون نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اف، اتنی لمبی زبان ہے ان کی، اوپر سے ناک پر دھرا غصہ، ایسے تو گزارا نہیں ہوگا نا آپ کا؟ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر ہارون نے مسکراہٹ دبائی۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہارون نے اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو دن رات دو دو تھپڑ تو مارنے چاہیے انہیں، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، وہ آپ سے ڈر کر رہیں گی۔ ہارون کے گھورنے پر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ ضلع کب سے دیکھ رہی تھی انہیں خسر پھسر کرتے ہوئے، اب رہ نہیں سکی تو ان کے قریب آ گئی۔ ہارون، اگر تم نے اس کا چیک اپ کر لیا ہو تو چلو، ضلع نے اسے گھورتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہارون نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر روحان کو گڈ وشز دیتا ہوا چلا گیا۔ روحان نے گھور کر ضلع کی پشت دیکھی، ابھی تو اس نے اس کے شوہر کو بھڑکانا تھا اس کے خلاف۔ زینی نے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بروقت ارم نے اس سے نائف چھین لی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ ذوالفقار صاحب نے غصے سے اس سے پوچھا۔ باقی سبھی دوڑتے ہوئے آ گئے تھے۔
کوئی مجھے نہ سمجھائے، اس نے مجھے دھوکہ دیا اور آپ لوگ اسی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گی اگر وہ مجھے نہ ملا تو، زینی نے خالہ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ہوش سے کام لو، عدیل صاحب نے غصے سے کہا۔ چاچو آپ بھول رہے ہیں، آپ نے ہی میرا رشتہ اس سے طے کیا تھا، آپ نے ہی مجھے اس کے حوالے سے خواب دکھائے تھے، زینی کافی بدتمیزی سے چلائی۔ زینی منہ بند رکھو، ذوالفقار صاحب سے برداشت نہیں ہوا تھا اس کا عدیل صاحب کے آگے سے بولنا۔ آپ لوگ جائیں، ہم زینی کو سمجھا دیتے ہیں، مبین نے زینی کو اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ سبھی سر جھٹک کر باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں ارم اور مبین ہی تھیں، زینی روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ خالہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے ازمار کی دلہن بنائیں گی، لیکن کیا ہوا اس وعدے کا؟ آپ کا بیٹا تو اس ذروہ کی بچی کو لے آیا ہے۔ زینی نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے مبین سے پوچھا۔ بیٹا تم رونا بند کرو، میں ہوں نا تمہاری خالہ، میرے ازمار کی دلہن تو تم ہی بنو گی، وہ کم شکل کب تک اس کے ساتھ چل پائے گی، تم بس صبر سے کام لو۔ ارے مجھے تو وہ ویسے ہی نہیں بھاتی، دونوں بہنیں بہو بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مبین نے اس کے سرد ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ارم گہرا سانس لیتی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی۔ وہ تو ضلع کو نکالنے کے چکر میں تھی، یہاں تو دوسری بہن بھی آ گئی تھی، پریشان ہونا تو بنتا تھا دونوں بہنوں کا۔ ذروہ تم زلیخا کے کمرے میں جاؤ، عدیل صاحب نے حال میں آتے ہوئے ذروہ سے کہا جو بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جی اچھا، ذروہ نظریں جھکا کر کہتی صوفے سے اٹھی۔ ایک منٹ ڈیڈ، ذروہ ضلع آپی کے کمرے میں کیوں جائے گی؟ وہ ہم دونوں کے کمرے یعنی کہ میرے کمرے میں جائے گی۔ ازمار جو کچن سے اس کے لیے پانی لے کر آ رہا تھا، عدیل صاحب کی بات پر اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ تم دونوں کا نکاح دوبارہ کروائیں گے تبھی تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے، دادی نے چشمہ اتارتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے اسے دیکھا جو کچھ کہنے ہی لگا تھا، اس کی نظروں کی التجا وہ سمجھ چکا تھا۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا، جس پر ذروہ انتہائی شرمندہ ہوئی تھی سب کی نظروں سے۔ میں خود پی لوں گی، ذروہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ازمار نے تعصب سے اسے دیکھا جو ایک ہی گھونٹ میں پانی ختم کرتی بھاگنے کے انداز میں اوپر بھاگی تھی۔ عدیل صاحب نے اسے دیکھا جس کی بلو شرٹ پر خون کے ننھے ننھے دھبے تھے۔ ذوالفقار سے اپنی بینڈیج کروا لو ڈھیٹ انسان، ہاسپٹل تو تم جاؤ گے نہیں، عدیل صاحب سر نفی میں ہلاتے ہوئے افسوس سے بولے۔ میں خود کر لوں گا، ناک چڑھا کر کہتا وہ تیز تیز قدموں سے اوپر چلا گیا تھا۔ ضلع نے اسے دیکھا جو کھانا کھانے سے انکاری تھی۔ ذروہ میری بات نہیں مانو گی تو میں پاپا کو بلا لاؤں گی، تمہارے لیے ہاسپٹل سے آ کر چیز سینڈوچ بنائے، لیکن تم پھر بھی نہیں کھا رہی۔ میں تو ویسے بھی تم سے ناراض ہوں، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ ضلع نے ناک سکوڑ کر نہایت مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ آپی پلیز آپ مجھ سے کبھی مت ناراض ہونا، میں بس ڈرتی تھی، اس نے زبردستی ضلع کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اف زری مذاق کر رہی تھی، چلو شاباش منہ کھولو۔ آپی دل نہیں کر رہا، آپ یہاں رکھتے، مجھے جب بھوک ہوگی تو پکی بات کھا لوں گی۔ اچھا میں کافی بنانے جا رہی ہوں، پیو گی؟ ضلع نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں سوؤں گی آپی، سر درد ہے۔ سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کمفرٹر خود پر اوڑھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں پین کلر لے کر آتی ہوں ہارون سے، ضلع کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، پیچھے وہ پریشانی سے لب بھیجتی ہوئی آنکھیں موند گئی تھی۔ اف شرٹ کیوں اتاری ہوئی ہے تم نے؟ ضلع جو بنا نوک کی اس کے کمرے میں گھس آئی تھی، اسے بنا شرٹ کے مرر کے آگے کھڑا دیکھ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر زلیخا نوک کر کے آنا تھا نا، ایسے کسی کے کمرے میں آنا بیڈ مینرز ہیں۔ ہارون نے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ مجھے کیا پتا تھا تم شرٹ لیس ہو گئے، ضلع نے اسے براؤن کلر کی شرٹ دیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ہارون نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر پہنی۔ اب بولو کیا کام آ گیا تھا آپ کو ڈاکٹر ہارون سے؟ ہارون نے اسے دیکھتے ہوئے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ ہاں وہ تمہارے پاس ہوتی ہے نا سر درد کی پین کلر، تو وہ دے دو، ضلع نے ماتھا مسلتے ہوئے اس سے کہا۔ اچھا مجھے لگا خود کے لیے مانگ رہی ہو، کیونکہ سر تو تم نے پکڑا ہوا ہے، اس نے لب دبا کر کہا۔ بس ذروہ کی ٹینشن ہے، بہت سٹریس لیتی ہے وہ، میں چاہتی ہوں وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح رہے، ہنسے کھلکھلائے، برائٹ کلرز پہنے، فرمائشیں کرے، بہت چپ سی رہتی ہے، خود گھل گھل کر آدھی ہو جائے گی لیکن کسی کو بتائے گی نہیں اپنی پریشانی، ضلع نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضلع پلیز تم اگر اس طرح کرو گی تو وہ پھر کیسے اسٹرانگ ہوگی، اس نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے سنجیدگی سے سمجھایا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ضلع نے آنکھوں سے نمی چنتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ہارون نے دھوپ چھاؤں سے لڑکی کو پیار سے دیکھا، پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔
ضلع نے حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرایا تھا۔ بس یار، دل کر رہا تھا، ہارون نے بوسے کی وضاحت دی۔ آئندہ ایسی حرکت کی نا تو پھر میں تمہیں جہنم پہنچا کر دم لوں گی۔ ضلع نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے دھمکی دی۔ جواباً وہ ہنسا تھا۔ رکو یار، میڈیسن تو لیتی جاؤ، اسے پلٹتے دیکھ کر اس نے پیچھے سے کہا۔ وہ رک گئی تھی اس کی آواز پر۔ اس نے کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے میڈیسن دی۔ ضلع نے پین کلر پکڑ کر اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ اف لڑکی، کبھی تو ادھار پیچھے رہنے دیا کرو، ہارون نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے تعصب سے کہا۔ جواباً وہ اسے گھورتی ہوئی پلٹ گئی۔ زری نے ضلع کو دیکھا جو نیند کی وادی میں بری طرح گم تھی۔ ضروا اٹھ کر بیٹھی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی اس کے حسین سے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر جھکی اور اس کے گال پر ہونٹ رکھتی بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی نیچے ہال میں آئی جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر وہاں سے گلاس ڈور کھولتی باہر گارڈن میں آئی۔ چاند کی ہلکی نیلی روشنی چاروں طرف پھیلی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ پلاسٹک چیئر پر بیٹھی وہ سوئمنگ پول کے نیلے پانی کو دیکھتی گہری سوچ میں گم تھی جب ازمار اس کے قدموں میں بیٹھا۔ زری چونکی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں وہ بھی اکیلے؟ ازمار نے آہستہ سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے زری کی بکھری لٹوں کو ہاتھ سے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، بس نہیں آ رہی تھی نا نیند، اس نے ہونٹ لٹکاتے ہوئے لاڈ سے کہا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ وہ زری کے قدموں میں بیٹھا اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ پورے 5 سال تک گھر سے غائب رہے تھے؟ مثلاً کڈنیپ؟ زری کے بات پر اس کی آنکھوں میں سرد پن اترا تھا۔ تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ اسے خاموش دیکھ کر زری نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ 5 نہیں 8 سال، وہ اتنا ہی کہہ کر چپ ہوا تھا۔ ضروا نے پریشانی سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ ازمار نے پوچھا۔ ہاں، ضروا نے اس کے سفید ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے مائی ہارٹ، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے اٹھایا۔ وہ اسے کچن میں لایا اور چیئر پر بٹھایا۔ وہ فریج کی طرف بڑھا تھا۔ میں کیک کھاؤں گی، ضروا نے فریج میں رکھا کیک دیکھ کر کہا۔ ازمار نے سر ہلا کر کیک نکالا، اس کا ایک پیس چھوٹی سی شیشے کی پلیٹ پر رکھتا وہ زری کے آگے رکھ چکا تھا۔ ضروا نے اشتیاق سے وینیلا فلیور کو دیکھا، پھر چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ آپ بھی کھاؤ نا، ضروا نے چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ازمار نے منہ کھولا، ضروا نے اس کے منہ میں ڈالا۔ اسے میٹھی چیزوں سے الرجی تھی، لیکن وہ ضروا کے ہاتھوں سے تو زہر بھی کھا سکتا تھا، یہ تو پھر ایک کیک تھا۔ اچھا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت، اس نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ گرین آنکھوں میں ضروا کے لیے محبت کا سمندر تھا۔ تم 8 سال کہاں غائب رہے تھے؟ ضروا نے پھر پوچھا۔ اس کے مسکراتے نقوش پھر سے سپاٹ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کیا آپ کی عمر سچ میں اس وقت 3 سال تھی؟ ضروا نے کیک اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ضروا، یہ سب فضول باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ضلع آپی نے، ضروا نے کیک فنش کرتے ہوئے کہا۔ ازمار نے اسے پانی گلاس میں ڈال کر دیا۔ نظریں اس کی خالی ناک پر تھیں جس کی چمکتی لونگ غائب تھی۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھی سونے کی جو اس کی نانی کی نشانی تھی۔ ضلع آپی، ازمار نے دانت پیسے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی۔ ضروا ابھی سو رہی تھی۔ ابھی وہ تیسری سیڑھی پر ہی تھی جب وہ اچانک سے اس کے سامنے آیا تھا۔ ضلع اسے دیکھ کر رکی، پھر آئی بروز اچکا کر سامنے آنے کی وجہ پوچھی۔ اوپر آ کر میری بات سنیں 2 منٹ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ضلع پہلے تو گھبرائی، پھر نوین کو ناشتے کے لوازمات لگاتے دیکھ کر وہ شیر بنی۔ تم نے جو کہنا ہے یہیں کہہ لو، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ ازمار نے دانت پیسے۔ ڈاکٹر ضلع میرے ساتھ چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے کہتا اس کی کلائی پکڑتا اوپر لے کر آ گیا۔ نوین مسکراتی رہ گئی کہ ضرور ضلع نے اس کی کسی چیز سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی۔ وہ کہاں اپنی چیزوں کو کسی کو ہاتھ لگانے دیتا تھا، جبکہ ضلع باز نہیں آتی تھی اسے تنگ کرنے سے۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اپنے بھائی کی بیوی کو اس طرح کھینچتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں؟ بھلا لوگ کیا کہیں گے؟ ضلع نے منہ بناتے ہوئے ایکٹنگ کی اور اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ ضروا کو کیوں بتایا میرے پاسٹ کے بارے میں؟ اس نے لب بھینچتے ہوئے پوچھا۔ کب؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، میں کیا پاگل ہوں؟ ضلع نے پھر ایکٹنگ کی، لیکن وہ ایکٹنگ کرتے وقت بھول جاتی تھی کہ اس کی ایکٹنگ دونوں بھائیوں کے آگے بالکل بھی نہیں چلتی تھی۔ آئندہ میرے بارے میں ضروا سے کوئی بات کی تو میں آپ کے سارے سیکرٹ ہارون بھائی کو بتا دوں گا۔
اس کے سرد سے لہجے پر ضلع نے اسے گھورا۔ بتا کر تو دکھاؤ، میں بھی ضرور کو بتا دوں گی کہ کالج کے دنوں میں اسے ایک بہت اچھی لگتی تھی لڑکی۔ ضلع نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ذرا روشنی ڈالیں گی، وہ کون سی لڑکی تھی؟ اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ میں اور کون؟ ضلع نے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ ازمار نے سر جھٹکا اور بیزار سا منہ بنایا، جیسے کہہ رہا ہو سیریسلی؟ اچھا کب؟ اس نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ اچھا یہ نہیں کہتے تھے ضلع آپی میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ دوں؟ ضلع آپی آپ میکرونی کھائیں گی؟ ضلع آپی ہارر مووی دیکھیں گی؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہتے اسے یاد دلایا۔ اوف، وہ میں آپ کو اپنی نئی نئی بھابھی کے رتبے پر رکھ کر کہتا تھا اور آپ کو بھابھی والا پروٹوکول دیتا تھا۔ اس میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ مجھے اچھی لگتی تھی؟ مجھے نہیں چاہیے تمہارا اسپیشل پروٹوکول، اس نے بھی ناک چڑھا کر کہا۔ ازمار نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، پھر اپنے بھائی کی قسمت پر ترس آیا کہ یہ لڑکی اس کی قسمت میں تھی۔ یہ گھورنا بند کرو، ڈرتی نہیں کسی سے میں۔ اچھا میں اگر بھائی کو بتا دوں کہ ان کے لندن جانے والے پیپرز آپ نے پھاڑ کر باہر گارڈن میں دبا دیے تھے تو؟ اس نے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ ضلع گھبرائی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ضلع آپی نے آپ کے پاسپورٹ پر چائے جان بوجھ کر گرائی تھی تو پھر؟ اس کے دھمکی والے لہجے پر پہلے تو وہ گھبرائی، پھر مصنوعی ہنسی۔ ارے میرے پیارے چھوٹے بھائی، میں کب ضرور کو بتاتی ہوں؟ اس نے تو جان بوجھ کر ضد لگا کر تمہارے بارے میں پوچھا تو بتا دیا میں نے۔ بھلا میں کیوں لب کھولوں گی تمہارے خلاف؟ ہاں، اس نے مصنوعی مسکان سے کہتے ہوئے اس کے براؤن بال چھیڑے۔ اس کے تنبیہی لہجے پر اس نے ناک سکوڑ کر اپنے مغرور بھائی کو دیکھا۔ ویسے یہ سب باتیں میں نے ہی تمہیں بتائی تھیں، ضلع نے منہ بسورا۔ ہاں جی، اگر اور میرے بارے میں ضرور کو بتایا تو پھر میں یہ ہارون بھائی کو بتا دوں گا۔ سمپل میری پیاری ضلع آپی، اس نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بھرے بھرے گال کھینچے، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ اور یہ بھی کہ میری ضلع آپی ہارون بھائی سے عشق کرتی ہیں، انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے ان کے پیپرز اور پاسپورٹ تک غائب کر دیتی تھی۔ مسکراتے لہجے میں کہتا اسے ساکت چھوڑے وہ جا چکا تھا۔ اف، عشق والی باتیں تو میں نے اسے نہیں بتائی تھی، یہ اسے کیسے پتا چلی؟ ضلع نے پیر پٹکتے ہوئے منہ بنا کر خود سے کہا۔ وہ ضرور کے کمرے میں آیا تھا جو دن کے 10 بجے تک سو رہی تھی، پردے گرائے اندھیرا کیے، معصوم سا منہ بنائے، ہونٹ نیم باندھے، ایک ہاتھ پیشانی پر تھا تو دوسرا سینے پر۔ وہ نیچے اگڑو سٹائل میں بیٹھا تھا، اس کے بالکل قریب۔ وہ اسے تکتا گیا تھا۔ لمبے کالے بال شاید سلجھائے نہیں گئے تھے، سارے چوٹی سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، پھر دل کے کہنے پر وہ اس کی ناک پر جھکا اور لونگ والی خالی جگہ پر ہونٹ رکھے تھے دھیمے سے، جیسے ڈر ہو کہ اس کی نیند نہ خراب ہو۔ ذرا کس مسائی، وہ اس کے لمس، اس کی خوشبو کیسے نہ پہچانتی؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، پھر نیچے بیٹھے ازمار کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھ کر بیٹھتی، پھر اپنی بلیک چادر خود پر جلدی سے اوڑھ چکی تھی۔ آپ؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ کہتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ سروا یہ تمہاری لونگ، اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے دھیمے سے اسے مخاطب کیا۔ ذروا نے حیرت سے اس کے ہاتھ پر پڑی چمکتی وائٹ نگ والی چھوٹی سی نتھلی دیکھی جو اپنی قیمت کا خود ہی پتہ دے رہی تھی۔ یہ کیوں لے آئے آپ؟ میں خرید لیتی نا، خود آپ نے اتنے پیسے خرچ کر ڈالے، اس نے پریشانی سے ہیرے کی لونگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ذروا چیزیں نہیں، انسان قیمتی ہوتا ہے۔ انسان ہے تو چیزیں ہیں، ورنہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور اگر میں تمہارے لیے دل بھی نکال کر رکھ دوں نا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی مائی ہارٹ۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ ذروا کی آنکھیں دھندلائی تھی اتنی محبت پر۔ خبردار ذروا، اگر ایک آنسو بھی باہر آیا تو آپ کے آنسو میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ اب روئیں گی نہیں؟ اس نے اس کا ناک کھینچتے ہوئے محبت سے کہا۔ ذروا اب کھل کر مسکرائی۔ ازمار کی سبز آنکھیں بھی مسکرائی تھی اسے ہنستے دیکھ کر۔ ذروا آپ ایسے ہی رہا کریں مسکراتی ہوئی، ازمار نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اب اٹھ جائیں اور نیچے فریش ہو کر آئیں، میں تب تک آپ کے لیے تازہ ناشتہ بنواتا ہوں۔ وہ اس کے آئی برو کو چومتا ہوا کہتا جا چکا تھا۔ ذروا اسی طرح بیٹھی مسکراتی ہوئی اس کے لمس کی گہرائیوں کو سوچتی ہوئی مسکراتی رہی، پھر بے ساختہ اس کی دی ہوئی لونگ پر ہونٹ رکھ چکی تھی وہ۔ ضلع نے چائے پیتے ہوئے دونوں کو گھورا جو دور بیٹھے کسی فائل کو لے کر آپس میں سر جوڑے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ضلع میں اس سے زیادہ برداشت کا مادہ نہیں تھا، وہ چائے کا کپ اٹھاتی ان کے قریب آئی اور ایسے لڑکھڑائی جیسے ٹھوکر سے لڑکھڑائی ہو۔ چائے کا ٹھنڈا کپ رابیل کے سر کا ستیہ ناش کر گیا تھا۔ رابیل جلدی سے اٹھ کر چیخی تھی۔ ضلع نے مصنوعی سا منہ کھولا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اف رابیل، سوری یار، میں لڑکھڑائی تو میرے ہاتھ سے چائے چھوٹ کر تم پر گر گئی۔ اف یار، کیا بتاؤں، مجھے کتنا برا لگ رہا ہے، ضلع نے اس کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔
یا اللہ ज़िले, तुम कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें किसने डॉक्टर बना दिया है। डिस्कस्टिंग। राबेल गुस्से से मुंह बनाती हुई उसे घूरकर अपने केबिन में भागी। ज़िले ने हारून को देखकर बेचारा सा मुंह बनाया। देखो ना मेरी भला क्या गलती, कौन सा कोई जानबूझकर गिरता है। ज़िले ने मुंह बसोरकर हारून से कहा, जो ठोड़ी पर हाथ रखे उसे संजीदगी से देख रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कौन सा जानबूझकर गिराई है भला? इसमें मुझ मासूम की क्या गलती? और वैसे भी गलती उसकी है, वो हर वक्त बाल खोले फिरती रहती है। ये अल्लाह की तरफ से शायद सजा हो के बीबी गैर महरमों से पर्दा किया करो। मैं तो बस एक बहाना बनी ना। ज़िले ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए अपनी सफाई पेश की। ज़िले, अल्लाह हर बार लोगों को सजा देने के लिए तुम्हें ही क्यों वसीला बनाता है? हारून ने संजीदगी से आईब्रोज उचकाते हुए पूछा। ज़िले घबराई। उफ, छोड़ो ना ये सब बातें। तुम जानते हो हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत प्यारा सा यंग डॉक्टर आया है। क्या पर्सनैलिटी है, वाह वाह। ज़िले ने हाथ हिलाते हुए तारीफ की। हारून ने संजीदगी से उसे घूरा। अब तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा ना किसी गैर मर्द की तारीफ करते हुए? हारून ने उसे घूरते हुए पूछा। ज़िले ने ताज्जुब से उसे देखा। तो मैं उसे थोड़े ना कह रही हूँ, उसे तो अल्लाह ने बनाया है। तो मैं अल्लाह की तारीफ कर रही हूँ कि अल्लाह ने क्या हुस्न दिया है उसे। ज़िले ने मसनूई वाह वाह किया। उफ ज़िले, क्या करूं मैं? सच कह रही थी राबेल कि किसने बना दिया है तुम्हें डॉक्टर। तुम्हें तो शायर होना चाहिए था, वाह वाह करने वाला। हारून जलकर कहता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया था, जबकि ज़िले ने टेबल पर हाथ मारा। देख लूंगी मैं तुम्हें भी और इस राबेल की बच्ची को भी। मैं अपनी काबिलियत पर डॉक्टर बनी हूं, ना कि नकल से। ज़िले ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए कहा। फिर चाय का ऑर्डर दिया। सर दर्द लगा दिया है मेरे इन सड़े हुए डॉक्टर्स ने। वो जलकर खुद से बड़बड़ाई थी। चची, मैं बनाऊं चाय? उसने हिचकिचाते हुए नवीन से पूछा, जो चाय का सामान कैबिनेट से बाहर निकाल रही थी। अरे मेरे बच्चे, मैं बना लूंगी। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तुम आराम करो। मैं चाय भिजवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नवीन ने उसके गाल छूते हुए मोहब्बत से कहा। चची, चाय बनाने में कौन सा घंटों लगते हैं। मैं बनाऊंगी चाय। और तो कुछ आता नहीं मुझे, लेकिन चाय मैं अच्छी बनाती हूँ, ऐसा मम्मा कहती हैं। उसने उनके हाथ से देगची लेते हुए कहा। माँ का जिक्र करती मुस्कुराई थी वो। जीती रहो मेरी बच्ची, ठीक है बना लो, हम बाहर हैं, वहीं भिजवा देना। खुद मत पकड़ कर लाना, पहले ही तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। वो उसे फिक्रमंदी से हिदायत देती हुई चली गई। जरी ने मुस्कुराकर उनकी पुश्त देखी, फिर चाय बनाने की तरफ तवज्जो दी। वो चाय बनाकर कप्स में डाल रही थी जब जैनी आई। किचन में काम करती तुम बिल्कुल एक काम वाली लग रही हो, उसने उसकी दराज चोटी देखते हुए तमस्कर से कहा। जरवा ने हैरानी से उसे देखा, फिर सर झटका। काम वालियां भी इंसान ही होती हैं जैनी। जरवा ने सपाट से लहजे में उसे जवाब दिया। बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे डियर, हैरत है ना? जैनी ने उसके पास आते हुए नफरत से पूछा। जैनी प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, ये सब नसीब की बातें हैं। वो तुम्हारे नसीब में होता तो मुझे कभी ना मिलता। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, जरवा ने उसे समझाया। जैनी ने गर्म चाय से धुआं निकलता देखा, मुस्कुराई और फिर कप पकड़ती वो हैरानी से अपनी तरफ देखती जरवा के पैरों में गिरा चुकी थी। जरवा की चीख पूरे घर में गूंजी थी। गरम गरम खोलती हुई चाय उसका पैर जला गई थी। जैनी उसे तकलीफ से नीचे बैठते देखकर घबराई थी, फिर जल्दी से वहां से चली गई किसी के आने से पहले। नवीन, अहमद साहब और जुल्फकार साहब भागते भागते आए थे किचन में। जरवा के हद से ज्यादा सुर्ख पैर को देखकर वो समझ गए कि चाय गिरा बैठी है अपने पैर पर। जुल्फकार साहब परेशानी से उसे उठाकर कमरे में ले आए। पीछे पीछे दादी, नवीन, अहमद साहब भी थे। इरम और मुबीन अपने मैके गई हुई थी, उनकी अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जरवा जलन से लब भींचकर घुटी घुटी आवाज में रो रही थी, जबकि बाकी सब उसके पास बैठे थे। जुल्फकार साहब उसके पैर पर बरनौल लगा रहे थे। तभी वो भागता भागता आया था उसके कमरे में। जरवा समेत सब बौखलाकर रह गई, जो आते ही उसे खुद में कैद कर चुका था। बार बार उसका सर चूमता वो कोई दीवाना सा लग रहा था। दादी ने तनबीही लहजे में उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो अजमार था, अपनी करने वाला। वो जरवा का चेहरा अपने हाथों में ले चुका था। क्या हुआ है आपको? क्यों चाय बनाने गई थी? आप अपना एहसास मेरे लिए कर लिया करें प्लीज। वो उसके चेहरे को हाथों में लेता कहता हुआ उसे खुद में भींच चुका था। जरवा ने सख्त शर्मिंदगी से बचने के लिए आंखें मींच ली कि इस आदमी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता खिसक चुके थे कि वो अब ढीठों की तरह वहां नहीं बैठ सकते थे। आप हद करते हैं, हल्का सा प्यार जला है, कोई मर थोड़ी गई हूं। सरवा, उसकी वहशतज़दा आवाज पर वो साकित हुई थी। खबरदार, अपने मरने का लफ्ज मुंह से निकाला तो मरे आपके दुश्मन।
اللہ کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ ازمار کی وحشت زدہ آواز پر وہ بھونچ کر رہ گئی تھی۔ بھلا اتنی شدت اس نے کب دیکھی تھی اپنے لیے کسی کے لہجے میں جتنی ازمار کے لہجے میں تھی، اور اب اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھے حیرت سے، اس کے لب اپنے جلے ہوئے پیر پر محسوس کر کے۔ وہ ساکت ہو گئی تھی اس کی دیوانگی دیکھ کر۔ اللہ نے اسے عام شکل ضرور دی تھی، لیکن چاہنے والا ایسا دیا تھا کہ شاید کوئی ایسا دیوانہ کسی کو دیا ہو۔ ضروا کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ اس نے اس کے جلے ہوئے سرخ پیر کو دیکھ کر ضروا کو دیکھا۔ ضروا بے اختیار اس کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ کب سے اس کی چیٹنگ کر رہا تھا۔ ان کا آج ٹیسٹ تھا اور مریض کو ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اپنے آگے بیٹھی نوال کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا کھڑا ہو کر دیکھتا، پھر اپنی نوٹ پر کاپی کر لیتا۔ نوال نے ہونٹ بھیج کر اسے تنبیہی نظروں سے وارن کیا۔ معیز نے جواباً اسے تگڑی گھوری سے نواز کر ٹیسٹ کی طرف توجہ مرکوز کی۔ سر، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ معیز نے حیرت سے اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، سر یہ معیز کب سے میرے ٹیسٹ کی کاپی کر رہا ہے۔ نوال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا۔ سر نے معیز کو دیکھا جو معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ٹیسٹ پر جھکا سوچ سوچ کر لکھ رہا تھا۔ معیز، کیا تم نے نوال کا ٹیسٹ کاپی کیا؟ سر نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سر آپ چیک کر لیں میرا ٹیسٹ، میں تو کب سے خود کا لکھ رہا ہوں، میری تو گردن اکڑ گئی ہے نیچے جھک جھک کر۔ نوال کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے باندھتے بے چارگی سے کہا۔ ساری کلاس ٹیسٹ چھوڑے ان کی طرف متوجہ تھی۔ نوال نے دانت پیسے۔ آرام سے اپنا اپنا ٹیسٹ کرو، سر کہتے ہوئے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھے تھے۔ نوال نے تنک کر اسے دیکھا جس نے شرارت سے ایک آنکھ بند کی تھی۔ نوال تپی تھی۔ اللہ کرے تمہاری کبھی شادی نہ ہو۔ نوال نے اسے وہی بددعا دی جس سے وہ چڑھتا تھا۔ اللہ نہ کرے اس سے تم ساری زندگی کنواری رہو گی جو میں تو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا مائی لو۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اف، منہ بند رکھو، مجھ سے اب کبھی مخاطب مت ہونا، نوال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتوں پر میں نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ نوال تپ کر اپنے ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ پھر سے کاپی کرنا شروع کر چکا تھا۔ مس زلیخا، میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ ہے، ابھی مجھے سر ذوالفقار نے کہا ہے، ڈاکٹر موہد نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ضلع مسکرائی۔ یس آئی نو ڈاکٹر موہد، ضلع نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی۔ سو چلیں پھر کام سٹارٹ کریں، ڈاکٹر موہد نے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس، ضلع کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ڈاکٹر زلیخا، ہارون کی آواز پر وہ دونوں لفٹ کی طرف جاتے ہوئے رکے تھے۔ جی، ضلع نے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ڈیوٹی آج میرے ساتھ ہے، اس نے سنجیدگی سے موہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر ذوالفقار نے آج ہم دونوں کی ڈیوٹی چائلڈ وارڈ کی طرف لگائی ہے۔ کیوں ضلع؟ جواب موہد کی طرف سے آیا تھا، جس پر ڈاکٹر ضلع نے زور زور سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر موہد صاحب، آئی ایم سینئر، میں بہتر جانتا ہوں نہ کہ آپ، اور سیکنڈ، ان کا نام زلیخا ہے نہ کہ ضلع۔ ہارون نے اسے گھورتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ لیکن ڈاکٹر ہارون صاحب، ضلع نے مجھے خود اپنا نک نیم بلانے کو کہا ہے، اور ڈیوٹی تو ہماری ہی ہے، موہد نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ضلع معصومیت سے ہارون کو دیکھتی اسے زچ کر چکی تھی۔ موہد صاحب، اگر اس ہاسپٹل میں کام مزید کرنا ہے تو ڈاکٹر سیرت کے ساتھ ڈیوٹی نبھائیں۔ ڈاکٹر موہد اسے گھورتا ہوا جا چکا تھا۔ اب ہارون نے اپنی توپوں کا رخ زلیخا بی بی کی طرف موڑا جو ناخن چباتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زلیخا، آئندہ اگر آپ مجھے اس چپکو کے ساتھ نظر آئی تو فارغ کر دوں گا 1 سیکنڈ میں۔ وہ سخت نظروں سے گھورتا بنا اس کے صدمے والے ایکسپریشن دیکھے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنا منہ کھولے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ نکال کر تو دکھاؤ، یہ میرے باپ کا ہاسپٹل ہے آدھا، اس نے پیچھے سے تنک کر کہا جسے وہ اگنور کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ ضلع نے غصے سے پیر پٹکا۔ تمہیں اللہ ہی پوچھے بڑی مونچھوں والے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زینی جیسے ہی منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے باہر آئی وہیں ٹھٹک کر رکی تھی۔ سامنے ہی وہ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لب بھیجتے ہوئے۔ تو تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے اس سے پوچھا، جس کے چہرے پر سرد سے تاثرات اسے ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا، پھر اس کی طرف تیز قدموں سے بڑھ کر ایک ہی جست میں اس کی گردن اپنے مضبوط شکنجے میں پکڑ چکا تھا۔ زینی کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی، وہ اسے گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ کیوں میری بیوی کو تکلیف پہنچائی؟ اس کے سرد سے لہجے پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ ہاں، میں نے گرائی تھی چائے، کیا کر لو گے تم؟ زینی نے اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے تنک کر کہا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ تم جیسی لاکھوں زینی میری زری کے سر پر سے قربان، اس نے جھک کر کہا تھا اپنے مخصوص سرد لہجے میں جو زینی کو جھلسا کر رکھ چکا تھا۔ تمہیں زمین کے اندر گاڑ دیتا، لیکن صرف چاچو کا لحاظ ہے مجھے، سمجھی تم؟
لیکن آئندہ اگر ایسی اوچھی حرکت کی تو وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی، وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا جب دوبارہ رکا۔ لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اپنی زری کے لیے میں کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ سپاٹ سے تاثرات سے وہ کہتا باہر چلا گیا تھا تیز قدموں سے۔ زینی گال پر ہاتھ رکھ کر پتھرا سی گئی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ازمار زری کے لیے ایسا بھی جنونی ہو سکتا ہے۔ ضلع اس کے پیر پر آئس کریم لگا کر اسے ٹیشو سے لپیٹ چکی تھی۔ آئندہ کچن سے دور رہنا زری، ضلع نے ہاتھ واش کرتے ہوئے اسے فکر مندی سے ہدایت دی۔ زروان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ ہی میرا دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھوں کی مسالہ دار بریانی کھاؤں، زری نے ہلکی سی مسکان سے اسے فرمائش کی۔ رات کے 8 بجے میری بہن کو میرے ہاتھوں کی بریانی کھانا یاد آیا ہے ہاں؟ ضلع نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں نا آپ ہی، مجھے بنا کر دے نا، ابھی بنا کر دیں بس، سروا نے منہ بسور کر فرمائش کی۔ ضلع نے اس کے الجھے بکھرے بالوں کی بہت خوبصورت سی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی اور چینج بھی کروا دیا تھا۔ لائٹ پنک سوٹ پہنے جن کی سلیوز فل تھیں، بلیک کریپ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ فریش سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ضلع بھابھی اگر آپ میری بیوی کے لیے بریانی بنا دیں گی تو اچھا فیل ہوگا مجھے۔ ازمار کے سرد لہجے پر وہ اس کی طرف مڑی اور گھور کر اسے دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے زری کو دیکھ رہا تھا، جو جلدی سے کریپ کا باریک دوپٹہ سر پر اوڑھ چکی تھی۔ زروا نے اس ضلع کو دیکھا جو منہ بنائے اسے گھور رہی تھی۔ اگر میری بہن سے اتنی ہی محبت ہے تو جاؤ ریسٹوران سے اس کے لیے بریانی ود میکرونی لے کر آؤ، پھر دیکھوں تمہیں، ضلع نے آئی بروز اچکاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ہلکی سی مسکان لیا مسکرایا تھا۔ لیکن میکرونی تو میری زری کو پسند نہیں ہے بھابھی جی، اس نے تپا دینے والی مسکراہٹ سے اس سے کہا۔ ضلع نے دانت پیسے۔ تو کیا ہوا، زری کی بہن کھائے گی، سالی کے لیے میکرونی تو لا ہی سکتے ہو تم، ضلع نے ہاتھ باندھتے ہوئے تیکھی سی مسکان سے کہا۔ زری نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ آپ ہی مجھے بھوک نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ دونوں آپس میں لڑ ہی نہ پڑیں۔ ضلع بھابھی عشق تو سبھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ بھلا؟ ازمار نے سد سی مسکان سے ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ضلع گھبرائی۔ اپنی بہن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بریانی بھی اسی کے کہنے پر بنانے جا رہی ہوں، کسی اور کے کہنے پر نہیں، وہ اسے گھور کر کہتی ہوئی بنا اس کی تپا دینے والی مسکراہٹ دیکھتی چپل پہنتی غصے سے باہر کی طرف بھاگی۔ آپ میری آپی کو تنگ مت کیا کریں، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، آپی کی اتنی ٹینشن، اس نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ میری آپی ہیں، میں ان سے بہت محبت۔ سری آپ صرف میری ہیں اور آپ سب سے زیادہ محبت صرف مجھ سے کرتی ہیں، انڈرسٹینڈ؟ اس نے یکدم جھک کر سرد سے لہجے میں کہا تھا، جس سے زری کے ہلتے ہونٹ ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، گلابی بھیجے ہوئے ہونٹ اسے بہت پسند تھے۔ وہ سیدھا ہوا تھا، پھر اسے دیکھا جو ابھی بھی ساکت چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ازمار کے بھیجے ہوئے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے، پھر وہ تھوڑا سا جھکا تھا اور اس کے دوپٹہ اوڑھے سر پر ہونٹ رکھتا وہ اسے معتبر کر چکا تھا۔ اس دنیا میں میری زری سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ آہستہ سے کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ زروا کے ہونٹ کھل کر مسکرائے تھے، کیسی جلن، اسے تو اپنے چاروں طرف خوبصورت سے پھول ہی پھول کھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ بیڈ پر ہی جھکی تھی اللہ کے حضور جس نے اس کی قسمت میں یہ شخص لکھ کر اس کی ساری مشکلوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ ضلع پوری توجہ سے بریانی بنانے میں مصروف تھی جب ازمار کچن میں آیا۔ کیا مسئلہ ہے، میں یہ بریانی صرف اپنی بہن کے لیے بنا رہی ہوں، تمہاری دھمکی سے میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، ضلع چاول دیگچی میں ڈالتے ہوئے اسے تنک کر جواب دیا۔ اف ضلع بھابھی پلس آپی، میں نے کب کہا کہ میں نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ آئی نو کہ آپ اپنی زری کے لیے ہی کھڑی بریانی بنا رہی ہیں، اس نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ ضلع نے اس ڈھیٹ کو گھورا، پھر کچن میں آتے ہارون کو دیکھا جو شاور لے کر شاید سیدھا کچن میں ہی آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہارون نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ ہماری آپسی باتیں ہیں، ضلع نے ناک سکوڑ کر اسے کہا جبکہ ازمار کی آنکھیں مسکرائیں۔ کون سی آپسی باتیں؟ ہاں، ہارون نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ازمار خبردار، اگر جو تم نے میری کوئی بات اسے بتائی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں تمہارا جینا حرام کر دوں گی اگر تم نے اسے کچھ بھی بتایا تو، اس نے اس کے کان کے قریب ہونٹ کرتے ہوئے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا۔ سیریسلی؟ اس نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے طنزیہ پوچھا جس پر وہ جی بھر کے تپ گئی تھی جبکہ ہارون پانی پیتا تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ اف، ہارون نے غصے سے دونوں کو گھورا۔ ازمار اپنی تپا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتا جا چکا تھا۔ ضلع شاباش، میرے لیے ایک کپ سٹرونگ سی چائے تو بنا دو، اس نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ میں کوئی نوکرانی ہوں جو چائے بناؤں، اور دوسری بات یہ آپ کا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں آپ کی مرضی چلے گی، یہ میرا گھر ہے
جہاں صرف میری مرضی چلے گی نہ کہ آپ کی۔ وہ انگلی سے اسے دھمکی دیتی بریانی کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا جو نہ کرنے کے باوجود دوسری سائیڈ سے چائے والی دیگچی رکھ چکی تھی۔ وہ مسکرا کر اٹھا۔ یہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ آئی نو، وہ مسکراتے لہجے میں کہتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہوا۔ ڈاکٹر ضلع کو تو اسٹرانگ سی چائے پسند ہے نہ، پھر وہ لائٹ چائے کس لیے بنا رہی ہے؟ ضلع گھبرائی۔ میں نے لائٹ چائے پینا سٹارٹ کر دیا ہے، سکن کے لیے اچھی نہیں ہوتی اسٹرانگ چائے، ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہارون کا دل دھڑک اٹھا تھا اس کی اس ادا پر۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ چائے اس کے آگے نہیں رکھ چکی تھی۔ ترس کھا کر بنا دی ہے کہ تم پھر نوین چچی سے کہو گے چائے بنانے کے لیے، اس نے بریانی کو دم لگاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، جس پر ہارون اس کی پیاری سی ادا پر ہونٹ بھیج کر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اماں اچھا ہوا اس کی شادی میرے بیٹے سے نہیں ہوئی، دیکھیں ذرا، پسند تو دور، دونوں نے نکاح ہی کر لیا، وہ بھی چوری چوری۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، شائستہ نے غصے سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ شائستہ چپ رہو، بتایا نہیں کہ انہیں کون سی سچویشن سے گزرنا پڑا تھا؟ اماں کی سخت آواز پر شائستہ نے سر جھٹکا۔ رہنے دیں اماں، ان سب باتوں پر آپ ہی یقین کریں، اور دیکھو ذرا نکاح نامہ بھی نہیں پاس، اللہ ہی معاف کرے ایسی بے شرمی سے ماں نے کیسی تربیت کی ہے، نظر آ رہا ہے۔ شائستہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچانک سے انہیں پتہ لگا تھا تو غصہ کر گئی تھی، ورنہ ذروہ سے وہ ضلع سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اماں نے چائے پیتی شائستہ کو تعصب سے دیکھا۔ واہ واہ پھوپھی، جب ذروہ آپ کے بیٹے سے شادی کرتی تو وہ بہت نیک ہوتی، اور اب جبکہ اس کی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں ہوئی تو آپ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں، بے شرم کہہ رہی ہیں۔ ازمار کی بات پر شائستہ نے بوکھلاتے ہوئے اسے دیکھا جو سیڑھیاں اترتا غصے سے کہتا ان کے پاس آ رکا تھا۔ شائستہ نے جلدی سے چائے ٹیبل پر رکھی۔ بیٹا میں تو بس بات کر رہی تھی، اور اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، میں مانتی ہوں بیٹا۔ وہ ازمار سے بہت چلتی تھی، اس لیے جلدی جلدی اسے دیکھ کر اپنی رائے اسی وقت بدل لی۔ پھوپھی میرے بارے میں جو بات کرنی ہے کر لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اگر میری زری کے لیے کسی نے کوئی برا لفظ بولا تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں۔ آپ بڑی ہیں تو لحاظ کر گیا ہوں، ورنہ، سرد لہجے میں ان سے غصے سے کہتا وہ جا چکا تھا۔ شائستہ نے اس کی پشت دیکھی، پھر بیٹھی۔ اماں آپ بتا تو دیتی کہ ازمار گھر پر ہی ہے، شائستہ نے بہت ہی آہستہ سے کہا۔ چلا گیا ہے وہ اب، انہوں نے اس کے آہستہ بولنے پر چوٹ کی۔ اور یہاں تک بات ہے بات بتانے کی تو تم کون سا کسی کو بولنے کا موقع دیتی ہو، اماں نے سر جھٹک کر غصے سے کہا۔ ذروہ مسکرائی اپنی ذات کے لیے اسے لڑتے دیکھ کر، اس کی ذات کو معتبر کر دیتا تھا وہ ہر بار۔ وہ اوپر ریلنگ پکڑے کھڑی تھی، وہ بے ساختہ مسکرا کر پلٹی تھی جب اس کے مسکراتے ہونٹ ساکت ہوئے سامنے کھڑی زینی کو دیکھ کر۔ بہت مسکرایا جا رہا ہے ہاں، لیکن یہ مسکراہٹ تمہاری کچھ ہی دنوں کے لیے ہے۔ ذروہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسے خود ہی احساس ہو جائے گا کہ اس نے کس سے شادی کر لی ہے، کہاں وہ اور کہاں تم۔ مجھے تو ویسے کسی کی اترن نہیں پسند اور نہ ہی اب مجھے وہ چاہیے، لیکن اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ویٹ اینڈ واچ،